अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब। पिछला प्रोग्राम हमने कंक्लूड किया था ग्लोबल इंस्लेवमेंट पे। ये पार्ट 5 है इकोनॉमिक टेररिज्म की सीरीज में और आज हम गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। जी देखिए मरियम, लास्ट टाइम जैसे आपने कहा कि हमने इस मकाम पर अपनी डिस्कशन को खत्म किया था कि किस तरीके से ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ज़ायनिस्ट बैंकर्स किसी मुल्क को कर्ज देते हैं, फिर उस कर्ज की अदायगी में उससे रियल वेल्थ एक्सपोर्ट्स के नाम पर वो वसूल करते हैं। जब कर्जे की अदायगी नामुमकिन हो जाती है तो करेंसी उसकी डिवैल्यू करके उसके लिए और मुश्किलात पैदा करते हैं कि किसी सूरत में कर्ज अदा ही ना हो सके। फिर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ आते हैं और उस मुल्क की असल दौलत, सारी सामान दौलत पैदा करने के जितने जराए होते हैं उन पर ये प्राइवेटाइजेशन के जरिए कौड़ियों के मोल उनको खरीद कर कब्जा कर लेते हैं। मिसाल हमने पाकिस्तान की दी थी, कई इश्यूज लिए। जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया या ये मिसाल जिसकी हमने दी थी, ये सिर्फ पाकिस्तान पर महदूद नहीं है, ये दुनिया के तमाम ममालिक के साथ यही सलूक कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं या गरीब ममालिक कहलाते हैं, या वो ममालिक हैं कि जो इनके इस ज़ायनिस्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन उनको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं इनके कि तमाम इंसानियत को अपने काबू में लाने के लिए, अपने गलबे में लाने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए एक बुनियादी रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि इंसानियत को छोटे छोटे मुल्कों और टेरिटरीज में तोड़ दिया जाए। यानी नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो ममालिक को छोटे छोटे ज्योग्राफी में तकसीम करने का मुल्क है, जिस तरह एक जेल खाने के अंदर आप कैदियों को भी अलग अलग दरबे में बंद करके जैसे बॉस्निया की बाल्कनाइजेशन थी, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने पूरे दुनिया को तोड़ा, जिस तरह अभी मिडल ईस्ट को रीड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, ये इनके लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा बड़े मुल्क इनके काबू नहीं आते, मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो बड़े बड़े ममालिक को तोड़कर छोटा छोटा करना, ताकि छोटे छोटे मुल्क को एक नाम देके, एक ज्योग्राफी देके, एक झंडा देके, कौमी तराना देके उसको आइसोलेट कर देते हैं दूसरे मुल्क से। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे मुल्क भी आपस में तिजारत करना चाहते हैं तो वो इनके बैंकिंग सिस्टम और इनके ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और ईरान भी अगर आपस में कोई तिजारत करें तो US डॉलर्स में की जाती है, वही LCs खोली जाती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट उस तरह होते हैं, वही वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सो नॉट जस्ट दैट दे कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड, आपस में कौमों के दरमियान जो तिजारत है उसको कंट्रोल करते हैं। इनके लिए ये आसान हो जाता है कि एक एक मुल्क को हड़प करें अलग अलग, जबकि बाकी तमाम ममालिक अपने सर्वाइवल के लिए अलग जंगें लड़ रहे होते हैं। जिस तरह हमने बात की, पहले इन्होंने अफगानिस्तान को हड़प किया, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। इन्होंने इराक को हड़प किया, फिर दुनिया अपना तमाशा देखती रही। अब ये ईरान या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है किसी कौम को गुलाम बनाने का, वो यही है कि नेशन स्टेट्स को अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ा जाए, हालांकि खुद अपने लिए ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बना रहे हैं, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की मिसाल पिछली दफा हमने मिसाल दी थी, नॉर्थ अमेरिकन यूनियन की बात की थी कि जब ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बड़ा बना रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं चाहते हैं, किसी तरह ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक इस्लामिक ब्लॉक बनाए या पाकिस्तान एक नेटो के साथ या हम एक एशियन रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बनाए। इसके लिए लाजिम है इनको कि छोटे छोटे मुल्कों में इनको तकसीम किया जाए। जिस मजीद पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान को अलग करना, पख्तूनिस्तान को अलग करना, कुर्दिस्तान को अलग इलाका बनाना। इसीलिए इनके जो एसेट्स हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फ्रंटियर में, पख्तूनिस्तान के बनाने के जो एलिमेंट्स हैं कुर्दिस्तान में, कुर्द जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद इनके प्राइमरीली दो हैं। एक मकसद इनका यह है कि बड़े बड़े ममालिक को तोड़कर छोटा किया जाए, सूबों को आपस में लड़ाया जाए, इथनिक लाइन्स पर, कौमियत की लाइन्स पर फसाद बर्पा करवाया जाए। और दूसरा इनका मकसद यह है कि इन मुसलमान ममालिक की खुसूसन आबादी कम की जाए, यानी आबादी कम करना और मुल्कों को तोड़कर छोटा करना इनकी उस ग्लोबल स्ट्रैटेजी का फंडामेंटल पहलू है जिसके जरिए ये ममालिक को गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए साहब, आबादी कम करने के पीछे क्या गोल है? देखिए हम आपको अर्ज करते हैं, गोल तो डिफाइंड है, ग्लोबल इंस्लेवमेंट, पूरी दुनिया को हमने गुलाम बनाना है। बड़े ममालिक जो मुसलमान भी हों, खुसूसी तौर पर एटमी ताकत भी हों, उनके पास तमाम वसाइल भी हों, तो वो तो इतनी आसानी से गुलाम बनेगा नहीं। तो फंडामेंटल पहलू जैसे हमने कहा, पहले वसाइल पे कब्जा करना है, उसके वो प्राइवेटाइजेशन करके कब्जा कर लिया। फिर इस मुल्क का साइज छोटा करना है, उसके लिए सूबों के दरमियान जंगें बर्पा करवानी है, लिबरेशन आर्मीज और मुख्तलिफ किस्म के सूबाइयत और लिसानियत और असलियत की जंगें पैदा करनी है। उसके बाद तीसरा इशू है आबादी कम करना। हम आपको ये अपनी तरफ से बात नहीं बना के दे रहे। इनकी 21st सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल पिलर 1974 में हेनरी किसिंजर ने डिजाइन किया था। आपको हम इनवाइट करते हैं, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए हेनरी किसिंजर 1974 जेनोसाइड प्लान, 1974 हेनरी किसिंजर जेनोसाइड प्लान, और देखिए क्या निकल कर आता।
ہینری کیسنجر نے 1974 میں US فارن پالیسی کے لیے ایک ڈاکومنٹ ترتیب دیا تھا, ایک میمورینڈم بنایا تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ 13 بڑے بڑے ممالک میں آبادی کم کی جائے گی. 13 بڑے بڑے ممالک میں جو آبادی پھیل رہی ہے وہ امریکن انٹرسٹ کے لیے نقصان دہ ہے. امریکن جس طرح قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان ممالک کے اوپر اس آبادی کے ہوتے ہوئے, کیونکہ یہ بڑے اکنامک بلاکس بن جائیں گے, ان کے پاس مین پاور ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس خزانے موجود ہیں, اور ایک بڑی آبادی اگر ہوئی تو یہ تمام کے تمام اپنے وسائل پر قبضہ کر لیں گے. لہٰذا ان میں جنگیں برپا کروا کے, اس نے الفاظ برتھ کنٹرول کے استعمال کیے تھے, پاپولیشن کنٹرول کے کیے تھے, اور اس نے لفظ استعمال کیا تھا کہ برتھ کنٹرول از ون آف دی ٹولز. لیکن اس کے اندر جو امپلیسٹ ڈیفینیشن, بڑی واضح ڈیفینیشن تھی, وہ یہ تھی کہ ان ممالک میں جنگیں بھی برپا کرائی جائیں گی, ان میں قحط بھی نافذ کیے جائیں گے, ان میں بیماریاں چھوڑی جائیں گی. اور جن 13 ممالک کی اس نے لسٹ دی تھی, ذرا ہوش میں رہ کے اور دل جگر تھام کے سنیے گا, کہ اس میں پاکستان شامل تھا, اس میں ٹرکی شامل ہے, اس میں نائجیریا شامل ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے, اس میں ساؤتھ امریکہ کی کئی برازیل شامل ہے. یعنی وہ تمام بڑے بڑے ملک جن کی آبادی بھی زیادہ ہے اور اکنامک پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے, ان ممالک کی آبادی اور ہیومن ریسورس کو کم کرنا ہے. ان کے نزدیک تمام وہ لوگ کہ جو ان کی غلام, جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, جو بہت غریب ہیں, کہ جو اس ملک کی اکنامک پروڈکشن میں کام پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں اتنا زیادہ, جو یہ جب اس ملک پر قبضہ کریں گے تو ان کے نزدیک ان بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, ان بھوکوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا اگر وہ اس ملک میں رہتے ہیں. لہٰذا غربت ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غریب ختم کر دو, غریبوں کو مار بھوکا مار دو. لہٰذا یہ جو اوور آل اسٹریٹجی یہ بلڈ کرتے ہیں, دیکھیے قرآن پاک میں ان کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تخبط شیطان من المس, شیطان نے چھو کے ان کو باولا کیا ہوا. دے ناٹ نارمل پیپل, دے ناٹ ہیومن بینگس. ان کے بارے میں بار بار قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو, تو کہتے ہیں ہم تو ڈیموکریسی لانے والے ہیں, ہم تو امن و امان لانے والے ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس لانے والے ہیں, ہم تو لبرٹی اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف میڈیا کی بات کر رہے ہیں. جب اور ویری کیٹیگوریکلی ان کی ایک ایٹریبیوٹ کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دنیا میں تو ان کی باتیں تمہیں بڑی خوبصورت لگیں گی. جیسے آج آپ کی تقریر سن لیجیے, سوٹ پہن کے خوبصورت سا آدمی کھڑا ہو کے اگر بات کرتا ہے, یو کی ناٹ بلیو کہ اس کے ہاتھوں سے وجود سے خون ٹپک رہے ہیں ان کروڑوں انسانوں کو جن کو یہ ہلاک کروانے کی سازش کر چکے ہیں اور کرتے ہیں. اور پھر یہ دنیا میں جب گھومتے اور پھرتے ہیں تو نسل کو, حرث کو, کھیتی کو, انسانوں کو تباہ برباد کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہینری کیسنجر کا 74 کا پلان جینوسائڈ پلان کہلاتا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام ممالک میں, اور اس نے 25 سال کا ٹارگٹ دیا, یعنی اس نے کہا کہ اگلے 25 سال کے بعد ہم اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے. ابھی سے ہم اس پہ کام کریں گے. 21st سینچری کے شروع میں جا کے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ان ممالک میں ہم قحط, بیماریاں, جنگیں, دیز آر دا پرائم آبجیکٹو جس سے یہ آبادی کم کرتے ہیں. ان ایلیمنٹس کو بنیاد بنا کر اب ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ممالک میں ان کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. زید صاحب اسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب ہمیں فوڈ کرائسس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آج کل کوائٹ ریلیونٹ ہے ٹو دا انٹرنیشنل اینڈ نیشنل سینیریو. زاہد صاحب پلیز ٹو کنٹینیو. دیکھیے ایک بات آج آپ نوٹ کیجیے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی راتوں رات کھانے کی فوڈ سپلائیز, کھانے کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں. انٹرنیشنلی بھی ہو رہا ہے, ڈومیسٹکلی بھی ہو رہا ہے. اس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے. یہ ایک ایسا گیم پلان ہے, جیسے ہم نے کہا کہ 1974 میں ہینری کیسنجر نے جس کو انویژن کیا تھا, ہینری فورڈ نے اس کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ ہے 75 میں, اس نے اس کو لا بنا دیا تھا, اس نے اس کو پالیسی ڈاکومنٹ بنا دیا تھا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. چند باتیں نوٹ کیجیے گا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. انہوں نے جس طرح گلوبل اکنامک سسٹم بنایا ہے, فیڈرل ریزرو بیکڈ, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام اکانومیز کو $ڈالر کے ذریعے فیڈرل ریزرو کنٹرول کرتا ہے, یعنی زائنس بینکرز کنٹرول کرتے ہیں. اس طرح ان لوگوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا بڑا ایک فوڈ کارٹیل بھی بنا دیا ہے دنیا میں, فوڈ مونوپلی بھی بنا دی ہے کہ پوری دنیا میں جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے, جتنا غلہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, جتنا غلہ ملکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ سپر مارکیٹس میں پیک اور پروسیس کر کے لایا جاتا ہے, اس کو تقریباً 11 بڑی کمپنیز ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں, صرف 11. یعنی دی انٹائر فوڈ کارٹیل, جو کہ کھیت سے لے کر سپر مارکیٹ تک, ڈیری پروڈکٹس ہوں, اینیمل پروڈکٹس ہوں, میٹ پروڈکٹس ہو, گرینز ہو, غلہ ہو, یہ دنیا کی 11 بڑی بڑی کمپنیز ہیں. کچھ سوئس کمپنیز ہیں اس کے اندر, کچھ امریکن کمپنیز ہیں, کچھ برٹش ہیں, کچھ فرینچ ہیں, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی وہ کمپنیز کام کر رہی ہیں. اور یہ تمام کمپنیز پوری دنیا کی فوڈ پرائسنگ کنٹرول کرتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کنٹرول کرتی ہیں. چند باتیں ذرا نوٹ کیجیے گا. پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکن اکانومی کولیپس کرنے والی ہے, امریکن ڈالر کمزور ہو رہا ہے, تو دے آر انویسٹنگ انٹو دی آئل.
ان کے ایک ایک کام سے یہ کئی کئی فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ تمام غریب ممالک میں کھانا مہنگا ہو جاتا ہے, فوڈ مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے, ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے, ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے, نتیجتاً لوگ کھانا غریب لوگوں کی حد سے باہر نکل جاتا ہے, قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ بھوکے مرنا شروع ہوتے ہیں, کرپشن بڑھ جاتی ہے, آپس میں غصے اور جنگیں اور جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں, پورے معاشرے میں انتشار اور فساد برپا ہو جاتا ہے, ایک صوبہ دوسرے صوبے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, لوگ حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں, حکومت عوام کو گالی دیتی ہے, صوبوں میں اختلاف جیسے ہمارے سامنے کی باتیں آج ہم یہ ساری باتیں ایگزیکٹ پہنچیں گے, یہ باتیں ڈیلیبریٹ کی جا رہی ہیں, ایکسیڈنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ناپاک کام کیا کر رہے ہیں, دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ انہوں نے لانچ کیا ہے بایو فیولز کا, یعنی بایولوجیکل فیولز. ایسے یعنی تیل کی قیمت چونکہ اوپر چڑھ رہی ہے, خود امریکن قوم کو بھی تیل مہنگا پڑنا شروع ہو گیا ہے. واٹ آر بایو فیولز؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. امریکن قوم کو بھی تیل مہنگا شروع ہو گیا, تو انہوں نے ساتھ ساتھ امریکن قوم سے یہ کہا کہ چونکہ ہم مڈل ایسٹ سے تیل امپورٹ کرتے ہیں اور تیل بہت مہنگا پڑتا ہے, لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا تیل خود پیدا کرتے ہیں بایولوجیکلی, یعنی جو ہمارے یہاں جنگل ہیں, جو ہمارے یہاں سبزی اور کھیت اور فصل اگتی ہے, جو ہمارے یہاں چھلی اور کارن اور بھٹے اگائے جاتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں گندم اگتی ہے, ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں پیٹرول میں. یعنی جسٹ امیجن کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ وہاں قحط برپا ہو رہے ہیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ امریکہ کی کارن کی 30% کراپ اب یہ کنورٹ کر رہے ہیں بایو فیول, پیٹرول بنا رہے ہیں جو کہ امیروں کی گاڑیوں میں چلے گا. ان کا پلان بش کا یہ ہے کہ 2025 تک تمام امریکہ پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بایو فیول سے چلائی جائیں گی. یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں قحط برپا ہوگا. ان کے جو بڑے بڑے فوڈ کارٹیلز ہیں, جو بڑی بڑی فوڈ ٹرانسپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں, یہ کھانے کے ذخیرے جمع کر رہی ہیں, فوڈ سٹاکس پوری دنیا سے خرید کے جمع کر رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو امریکن کراپس ہیں اس کو بایو فیول بنایا جا رہا ہے. پھر یہ اسٹاک پائل کیا ہوا جو کھانا ہے یہ مہنگے داموں دنیا اپنے خود امریکنز کو بھی اور پوری دنیا میں بھی تقسیم کر رہے ہیں. خود مغرب میں یعنی پچھلے دنوں یو کے کا حال یہ ہے کہ 8 پاؤنڈ میں آنے والی آٹے کی بوری 16 پاؤنڈ کی ہو گئی ہے. یعنی ان کی اپنی عوام کو جیسے عرض کیا نا ہمارے ملک میں ملٹیپلائی کر رہی ہیں, ہمارے ملک میں دوسرے دن تیسرے دن. یہ حادثاتی نہیں ہے, یہ فوڈ کارٹیلز ہیں, یہ 11 اور 12 بڑی کمپنیز, اور ان کے پیچھے ان کے زائنسٹ بینکرز, ان کے پیچھے ان کی امپیریل گورنمنٹس, وہ حکومتیں جو نیکسس ہے زائنسٹ بینکرز کا, گورنمنٹس کا اور ان کارٹیلز کا, ان ملٹی نیشنلز کا. جو دوسرا جو انہوں نے کانسیپٹ لانچ کیا ہے وہ کانسیپٹ لانچ کیا ہے جینیٹکلی ماڈیفائڈ کراپس کا, یعنی جی ایم کراپس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ یہی فوڈ کارٹیل کمپنیز جو ہیں ان کی لیبز ہیں جس میں یہ بیج بناتے ہیں. یہ بیج اس طرح کے کراپس ہوتے ہیں, گندم کے, ٹماٹر کے, چاول کے, آلو وغیرہ کے, کہ جو ایک دفعہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گندم, ہمارے یہاں کا کسان اگر گندم لگاتا ہے تو کچھ خود کھاتا ہے, کچھ مارکیٹ میں بیچتا ہے, کچھ بیج رکھ لیتا ہے اگلے سال لگانے کے لیے. جی ایم کراپس میں آپ یہ نہیں کر سکتے. جی ایم کراپس ایک دفعہ فصل دیتی ہے, اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے, بیج اس میں نہیں ہوتا, لہٰذا اگلے سال پھر آپ بیج ان سے خریدتے ہیں. تو کیا جی ایم کراپ سے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, کوئی چیز ہے جس سے اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں؟ پروڈکٹیوٹی تو بے شک زیادہ ہوتی ہے, لیکن پورا ملک غلام ہو جاتا ہے, ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے ان کی, کیونکہ جی ایم کراپ صرف یہ پیدا کرتے ہیں. لہٰذا جس ریٹ پہ یہ بیج دیتے ہیں, جتنے مہنگا کر کے یہ بیج دیں گے اتنی مہنگی کراپس آگے نکلیں گی, اور فوڈ کوالٹی تو بے شک ظاہراً بہتر ہوتی ہے, گو کہ اس میں ہیلتھ ہیزرڈز ہیں بہت زیادہ, مگر کم از کم بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے. لیکن اس کا نقصان جو یہ ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری کا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے. دیر از نو لوکل فوڈ انڈسٹری آفٹر دس. اپنے ملکوں میں یہ کسانوں کو سبسڈی دیتے ہیں, یعنی اگر 100 روپے کی گندم پیدا کرتا ہے وہ, تو اس کی 80 روپے تو حکومت دیتی ہے, 20 روپے کسان کو پڑتے ہیں. تو کسان اپنی گندم 25 روپے میں مارکیٹ میں لا سکتا ہے, جس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں غریب ممالک کو, اور غریب ممالک میں منع کرتے ہیں کہ سبسڈی نہیں دینی ہے آپ نے. پچھلے دنوں ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ بجلی, پانی, گیس, بیج ہر چیز پہ سبسڈی ختم کر دیں, اور حکومت نے اشور کیا ہے ان کو کہ ہم دسمبر تک سبسڈی ختم کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے غریب کسانوں کو کنسیشن دیتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں. یہ اپنے کسانوں کو کنسیشن یہ کیا وجہ ہے؟ بیکاز اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, فرانس اور مختلف جو ملک ہیں وہاں جن کی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ اپنے فارمرز کو سبسڈیز دے رہے ہیں, لیکن ورلڈ بینک رجیم کے ذریعے ہمارے فارمرز کو کہا جاتا ہے یا ہماری حکومت کو کہا جاتا ہے الیکٹریسٹی سبسڈی نہیں دینی آپ نے, فیول سبسڈی نہیں دینی آپ نے. آپ کی اسی بات کی ہم پروف یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر موزمبیق میں, افریقہ میں جو کسان اپنی گندم اگاتا ہے اس کو 40 روپے پڑتی ہے کلو فار ایگزامپل, یہ امپورٹ کرتے ہیں گندم باہر سے موزمبیق میں تو 20 روپے کلو پڑتی ہے. امپورٹڈ گندم سستی ہوتی ہے, لوکل پروڈیوس گندم مہنگی ہوتی ہے, تو کسان تو بیڑا گرک ہو گیا اس بیچارے کا. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ 1 سال 2 سال کے اندر لوکل فارمرز تو مارکیٹ سے صاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب جتنی بھی گندم ہوگی وہ باہر سے آئے گی. جب لوکل فارمرز صاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد گندم جو باہر سے آتی ہے وہ 60 روپے کلو پہ آتی ہے, کیونکہ لوکل کمپٹیشن اب کوئی نہیں بچا اس کا.
ये बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो 11 बड़ी कंपनीज हैं जो फूड सप्लाई दुनिया की कंट्रोल कर रही हैं, देखिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। हमारे मुल्क में भी सस्ती गंदम एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान को वीट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बना दिया। एग्जैक्टली हम सस्ती गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़े दिनों के बाद भारी गंदम, महंगी गंदम बाहर से मंगवाते हैं। इस खेल को समझिए, ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल गेम प्लान जो इन्होंने बनाया है पूरी दुनिया में कहर बर्पा करने का। देखिए एक बात हम और आपको बताएं, दुनिया में इस वक्त गल्ले की जो जरूरत है वो 3000 बिलियन टन है साल की। 3000 बिलियन टन गल्ला चाहिए इंसान को, जो आबादी है। इस वक्त जो गल्ला पैदा हो रहा है दुनिया में वो 1900 बिलियन टन है, यानी 1100 बिलियन टन गल्ला कम है इंसानों की जरूरत के लिए जो दुनिया में पैदा हो रहा है। सो नतीजा क्या है? और ये स्टेबल रखा हुआ है इन लोगों ने पिछले 5 साल से, यानी हर चीज दुनिया में पैदावार बढ़ रही है, लेकिन गल्ला एक ऐसी चीज है जो इंसान की स्टेपल प्रोडक्ट है, स्टेपल डाइट है। 5 साल से इन कंपनीज ने, इन मल्टीनेशनल ने, इन बाहर के ममालिक ने गल्ले की पैदावार कम रखी हुई है। और उसका मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को कहत की तरफ ले जाया जाए। एक नेचुरल कहत, एक आर्टिफिशियल कहत क्रिएट किया जा रहा है। जी पहले ये होता था कि दुनिया में अगर गल्ले की कमी हो जाया करती थी तो गरीब ममालिक किसी दूसरे मुल्क से खरीद लेते थे या कोई इनको डोनेशन दे दिया करता था, क्योंकि गल्ले की कसरत थी। एक मुल्क में बहुत ज्यादा, एक मुल्क में बहुत कम। फूड सप्लाई, माउंटेन्स और वाइन लेक्स जिन्हें बोलते थे, लिटरली ये कैफियत थी। और दुनिया में खुला गल्ला तकसीम कर दिया जाता था, कोई खरीद लेते थे, डोनेशन में आ जाता था। अब अगर अमीर मुल्क गल्ला तकसीम भी करना चाहें या गरीब मुल्क खरीदना भी चाहें तो गल्ला दुनिया में मौजूद नहीं है। एक शदीद कमी और कहर डायरेक्टली क्रिएट किया जा रहा है। एक और उसका पहलू क्या है? एक और पहलू यह है कि आप अगर नोट करेंगे कि 1950s में और 60s में, मिसाल हम पाकिस्तान की देते हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू कराए गए। मंगला डैम बना, करबेला डैम बना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया, नहरें बनाई गई। ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था। इसलिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको अपने यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी खाने पीने की जरूरत थी इनको, क्योंकि यूरोप जंग से तबाह हो चुका था, एग्रीकल्चर उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इन्होंने पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू करवाए। मकसद यह था कि ये तमाम गरीब ममालिक खाना पीना और खुराक और गल्ला और गंदम पैदा करेंगे और हमें एक्सपोर्ट करेंगे। जी जैद साहब, दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इससे पहले हमें एक ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब हमें बैकग्राउंड दे रहे थे एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स का जो 50s और 60s में शुरू किए गए। हम इसी पे डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि 1950s और 60s में इन लोगों ने मंगला डैम, तबेला डैम, बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में असिस्ट किए, फाइनेंसिंग की इन प्रोजेक्ट्स की। पूरी दुनिया में इन्होंने कई जगह पे किया। मकसद उन लोगों का यही था कि ये तमाम इलाके ये गल्ला पैदा करेंगे, ग्रेन्स पैदा करेंगे, फ्रूट्स पैदा करेंगे और हमें एक्सपोर्ट करेंगे और अपने आप को वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की तरफ ले गए जिनको हाई वैल्यू, उन्होंने अपने आप को हाई वैल्यू भी, प्लस उनकी अपनी फूड सप्लाईज इतनी अच्छी सिक्योर होना शुरू हो गई इस पीरियड में हमारी तरफ से। प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमसे लेके अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स। मगर 1974 के बाद जब से ये कैसेंजर प्लान 75 में फोर्ड ने अप्रूव किया है, आप देखिएगा कि पाकिस्तान में किसी बड़े एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की तरफ ही हमको नहीं जाने देते हैं। हम उसकी तरफ आएंगे अभी, लेकिन जो बात हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि देखिए इस वक्त दुनिया में डिलिबरेटली आलमी तौर पर कहत बर्पा करने का एक प्लान बना लिया गया है। पूरी दुनिया में कहत बर्पा किए जाएंगे। 5 साल से फूड सप्लाई इन्होंने एक मकाम पर रोक दी है लाके, ताकि इंसान की आबादी बढ़ रही है, फूड सप्लाई रोकी हुई है। डिलिबरेटली ये क्रॉप्स की सप्लाईज को ऊपर नहीं जाने दे रहे। 1100 बिलियन टन की फूड की कमी है दुनिया में। हालत अब यह हो जाएगी कुछ अरसे के बाद कि अगर अमीर ममालिक भी हैं लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है और वो खरीदना चाहते हैं दुनिया से, तो इनको नहीं मिलेगी। सप्लाईज बढ़ जाएंगी, सप्लाईज बहुत महंगी हो जाएंगी, दुनिया में शॉर्ट हुई भी है। खुद यूरोप और अमेरिका में गल्ले की कमी है क्योंकि ये कन्वर्ट करवा रहे हैं उस गल्ले को बायोफ्यूल्स में। उससे पहले इनका हाल ये था कि इनके पास इतना सरप्लस गंदम और गल्ला हुआ करता था कि ये हजारों टन समुद्र में फेंक दिया करते थे और आलमी मंडी में लेकर नहीं आते थे, इसलिए कि आलमी मंडी में कीमत कम हो जाएगी। इंसान बेशक लाखों भूखा मर जाए टैक्स से, लेकिन ये कीमत एक खास मकाम पर ऊपर रखना चाहते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, गरीब इंसानों को नहीं खिलाते। लेकिन जैद साहब टेक्निकली इस सिनेरियो से तो हमारे जैसे मुल्कों को फायदा होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे जिनका इन्हिसार है। तो अगर ऐसा कहत आएगा या प्राइसेस बढ़ेंगी तो टेक्निकली तो फायदा हमारे जैसे। देखिए हम आपको बताते हैं, बात इतनी सिंपल नहीं है। कॉन्सेप्ट हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम साथ उससे पहले आपको जो बात इसको मुकम्मल कर लें वो ये कि जब एक जो हम बात क्लियर बता रहे हैं आपको, आप सारी कौम को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आइंदा कहत का वक्त आने वाला है और कहत के नतीजे में जब मुल्कों में कहत पड़ते हैं तो बराह रास्त रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है। जब रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है तो जंगें बर्पा होती हैं। उसका एक्स्ट्रा फायदा जो इनको होता है, इस मुल्कों की पॉपुलेशन कम होती है, आबादी कम होती है जंगों के नतीजे में। इन्होंने रवांडा में
लाखों कत्ल करवाए, कॉन्फ्लिक्ट करवाए। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां ये कॉन्फ्लिक्ट बर्पा नहीं कर रहे हैं गरीब ममालिक में फालतू आबादी कम करने के लिए। पाकिस्तान, जैसे हमने अर्ज किया कि 13 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान एक प्राइमरी टारगेट है इनका। और तीसरा तरीका जो इनका आबादियां कम करने का है और जो बहुत ही नापाक तरीका है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, बीमारियां फैलाकर। इस बात के कंफर्म शवाहिद मौजूद हैं कि एड्स वायरस इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार किया था और सबसे पहले बेल्जियन कॉन्गो में, अफ्रीका में लोगों के जिस्मों में दाखिल किया इन्होंने और वहां से ये सारा एड्स पूरी दुनिया में फैला। इसका एक फायदा तो इनको ये होता है कि एड्स फैलता है पूरी दुनिया में, आबादी कम होगी। दूसरा फायदा कि एड्स की जो दवाइयां हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं, जो एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो ये बनाते हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल्स इनके पास हैं। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ये अलग मिलता है इनको, इंसानों को कत्ल भी करवाएं और अपनी दवाइयां भी बेचें, अपना कारोबार भी चलाएं। लेकिन जाहिद साहब, वंस अगेन अगर आप एड्स की बात करें, एड्स से सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं ममालिक को खुद हुआ है, बिकॉज एड्स का इंसिडेंस पाकिस्तान में तो इट्स थैंकफुली काफी लो, लेकिन अमेरिका में काफी ज्यादा। नोट कीजिएगा जो बात हमने आपको पहले कही थी, दो बातें यहां नोट करने की। पहली बात तो ये कि ये यतखब्बत शैतान मिनल मस हैं, दीवाने हैं, बावले हैं बिल्कुल ये। आखिर जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इन खुद भी तो तबाह हो रहे हैं उसके साथ। ये जब फ्लडिंग होगी ओशंस में, जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो खुद हॉलैंड और इंग्लैंड भी तो डूबेगा उसके साथ जाके। तो ये जो कुछ प्लान दुनिया के लिए करते हैं ये नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं इंसानियत का भी, फसल का भी, नस्ल का भी, और पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं। और दूसरी बात यह कि एड्स से कौन मर रहा है इनके माशरों में? वो लोग जिनको, इतने माशरों में भी वो लोग जो लाखों मर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। आपने इनको ये कब समझ लिया कि अपने लोगों की बड़ी इज्जत और कदर करते हैं? ये इनकी लोअर क्लास है, वो इनकी वो लेबर कॉम है जिसको लाखों मर जाए तो इनको भी फर्क कोई नहीं पड़ता। जो इनके बड़े हैं वो तो रेट्रोवायरल ड्रग्स अफोर्ड कर सकते हैं, और वो तो जो खुद दवाइयां कंपनियां बनाती हैं। हम आपको मिसाल एक और देते हैं, देखिए एंथ्रैक्स 9/11 के बाद अमेरिका में सेनेट में और कांग्रेस में एंथ्रैक्स के लिफाफे वसूल होना शुरू हुए। एंथ्रैक्स का पॉइजन जिसके अंदर था, किसी मुसलमान इस्लामी जिहादी ग्रुप ने या किसी और मूवमेंट ने नहीं भेजे थे। बाद में मालूम हुआ कि खुद इन्हीं के लोगों ने वो डिस्पैच किए थे, मगर उसके नतीजे में पैनिक क्या क्रिएट किया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एंथ्रैक्स वैक्सीन बनाने के लिए स्टॉक पाइल जमा करके रख लिए पूरे अमेरिका में। और मजे की बात यह कि एंथ्रैक्स बनाने वाली जो वैक्सीन बनाने की कंपनी थी उसमें डोनाल्ड रम्सफील्ड के शेयर थे। You see, and this is how these people create alarm, एक पैनिक क्रिएट करते हैं और खुद अपने रिसोर्स उससे बेनिफिट करते हैं। दुनिया में जो कहत बर्पा ये कर रहे हैं उसके जैसे हमने अर्ज किया कि फूड सप्लाई कंट्रोल करना इनके लिए फंडामेंटल एलिमेंट है उस पूरी दुनिया में आबादी कम करने का, जंगों के साथ और कहत बर्पा करने के साथ और बीमारियां नाफिज करने के साथ। बर्ड फ्लू का वायरस है, चाहे वो एंथ्रैक्स हो, चाहे वो एड्स हो, हर जगह इनका सिनिस्टर एस्पेक्ट नजर आता है। मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है ये बात कि एड्स इन्होंने लेबोरेटरी में पैदा करके दुनिया में छोड़ा था ताकि इससे आबादी कम की जाए दुनिया के उन ममालिक की, खासतौर पर गरीब ममालिक मर रहे हैं। अमीर ममालिक में तो लोग जो मर रहे हैं, अमीर ममालिक में लोग एग्जैक्टली वो इनके अपने लोअर क्लास है जो इनके नजदीक जिसकी मौत इनके लिए फर्क कोई नहीं पड़ती। मगर ये इस कदर नापाक लोग हैं। और इसकी मिसाल खुसूसन अब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि देखिए अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक टारगेट लिस्ट पे है। पाकिस्तान के ये आबादी भी कम करना चाहते हैं, हमारे मुल्क को तोड़ के छोटे हिस्सों में भी तकसीम करना चाहते हैं। ये एक ग्लोबल गेम प्लान है जिसका आगाज किसिंजर ने किया था। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम आहिस्ता जा रहे हैं इस बात के ऊपर और तफसील से बार बार एक ही बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा है। इंडिया पानी इसलिए बंद कर रहा है कि इंडिया के पास भी पानी की कमी है। उसको भी मालूम है कि अगले चंद सालों के बाद एक कहत बर्पा होने वाला है। बांग्लादेश का पानी इंडिया रोक रहा है, वो दरिया जो बांग्लादेश में जाते हैं, इंडिया अपने दरियाओं को आपस में मिला रहा है नहरी निजाम के जरिए। वो ज्यादा समझदार लोग। इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच कर रहा है बगलियार डैम उनके साथ इंडस वाटर ट्रीटी की थी उस दौर में कि जब पानी की फरावानी थी, जब हमारे यहाँ डैम बन रहे थे। अब दुनिया में पानी का कहत है, आबादी बढ़ गई है, फूड सप्लाई कम हो गई है, फूड रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अब तो खरीदने भी जाएंगे तो गल्ला नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 10 गुना कीमत में मिलेगा। इस सूरत हाल में अगली जंगें दुनिया में जो बर्पा होंगी वो पानी पे होंगी, ये याद रखिएगा। वो कौम जिंदा बचेगी जिसके पास पानी के जखीरे होंगे, वो कौम बचेगी जिसने अपनी फूड सप्लाई महफूज रखी हुई होगी, जिसके पास अपना गल्ला होगा, जिसके पास अपनी गंदम होगी। एक बात हम आपको बता दें, देखें फिर हमें यहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इशारा कर दिया गया था। उस वक्त बादशाह को ख्वाब आया, इशारा बादशाह को आया, क्योंकि ये काम बगैर अथॉरिटी और बगैर पावर के नहीं किया जा सकता। उस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दी, और ख्वाब की इंटरप्रिटेशन ये थी कि 7 साल फरावानी के होंगे, तुम्हारे पास 7 साल का मार्जिन है, गल्ला जमा कर लो जितना करना है, क्योंकि 7 साल के बाद 7 साल का कहत आएगा, और वो कहत इतना खौफनाक होगा कि पूरे खित्ते में लोगों को गल्ला और खाना और गंदम नहीं मिलेगी। और जिसके पास
جو سمجھدار ہوگا, جو اللہ کے دیے ہوئے اس اشارے کو سمجھ لے گا, وہ بچے گا, ورنہ قحط, بھوک, جنگ, بیماریاں, فاقہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ وارننگ انٹلیکچوئل بیسس پہ بھی اور سارے جنگی اور جیو اسٹریٹجک صورتحال کو دیکھ کے بھی پاکستان پوری قوم کے لیے یہ وارننگ ہے. ہوشیار ہو جائیں اس بات پہ, اگلے چند سالوں میں خوفناک پانی کا قحط پڑنے والا ہے. اگلے چند سالوں میں جنگیں برپا ہوں گی پانی کے اوپر. زائنسٹ گیم پلان جو ہینری کیسنجر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے پاکستان کی آبادی کم کرنے کا, پاکستان کو حصے بکھرے کرنے کا, تاکہ صوبے لڑیں آپس میں. جب قحط ہوگا, کھانا کم ہوگا, خوراک کم ہوگی, غلہ کم ہوگا, تو پھر صوبے ایک دوسرے پہ اعتراض کریں گے. سندھ کہے گا پنجاب غلہ لے گیا, پنجاب کہے گا کہ سندھ ہمارے سپلائی روک رہا ہے, بلوچستان کہے گا میرے حقوق مار لیے, فرنٹیئر کہے گا مجھے بجلی کے رائلٹی نہیں دیتے. پاکستان کے نعوذ باللہ یہ آپس میں فساد برپا کروائیں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا, کیونکہ یہ اگلے چند سال بڑے نازک ہیں ہمارے لیے. زید صاحب, ان میٹرز پہ تو پروونشل ڈس ہارمونی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے ملک میں. سب سے مین جو ڈیم تھا جس کے اوپر سے فیزیبلٹی کافی عرصے سے کیری کی گئی تھی, دیٹ واز کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم کے اوپر ریسنٹلی آیا ہے کہ اس کو پروجیکٹ کو شیلف کر دیا گیا ہے. ہم آپ کی دیکھیے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک بات ہم بڑا صاف اور بڑے واضح آپ کو بتا دیں, کالا باغ کینسل کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہوا ہے, یہ دہلی اور واشنگٹن میں ہوا ہے. اور جن لوگوں نے کالا باغ ڈیم کینسل کیا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. ایک مسلمان امت کو بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں. یہ بات ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں. کیا منگلا ڈیم بننے سے اور تربیلا ڈیم بننے سے ملک میں قحط نافذ ہو گیا تھا یا خوشحالی آئی تھی؟ کالا باغ ڈیم بننے سے قحط کیسے آ جائے گا ملک میں؟ صرف وہی قومیں زندہ بچیں گی آئندہ جن کے پاس اپنے پانی کے ذخیرے ہوں گے, اپنی فوڈ سپلائی سیکیور ہوں گی. اگر وہ فوڈ سپلائی ہم پاکستان سیکیور نہ کر سکا ہمیں بڑی دقت ہوگی. جی زید صاحب, یو ہیو ریزڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ابھی ہم پروگرام کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے وچ واز دا کالا باغ ڈیم. اسی پہ ہم جاری رکھیں گے. دیکھیے, ہم نے آپ کو پورا گلوبل سناریو بتا دیا ہے. کالا باغ ڈیم صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک معصوم لوگ ہیں, معصوم فرنٹیئر کے لوگ, معصوم سندھ کے لوگ, اچھے پاکستانی مسلمان, جن بیچاروں کو پتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں 80% لوگ ان پڑھ ہیں بیچارے, جنہیں فیکٹس بھی نہیں پتا, جو اپنے لیڈرز پر اعتبار کرتے ہیں اور ان کے لیڈرز ان کی عزت اور آبرو بیچ چکے ہیں, یہ ان کو نہیں معلوم, جیسے ہماری پوری قوم کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم صاف صاف کہہ رہے ہیں وہ زائنسٹ ایسٹس ہیں. ان کو اس تنخواہ پہ یہاں بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ ملک کا بیڑا غرق کریں. وہ اکنامک ہٹ مین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بلٹ اور بینک اکاؤنٹ کا آپشن جو دیا گیا تھا تو انہوں نے بینک اکاؤنٹ کا آپشن لے لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. یہ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس خاص طور پہ فرنٹیئر میں, یہ وہ لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت فرنٹیئر میں کر رہے ہیں. اور سندھ میں وہ لوگ ایلیمنٹس ہیں کہ جو انڈین ایسٹس ہیں. ہم نے عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک معصوم مسلمان ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ایک وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو بک چکے ہیں, اپنے آبرو بیچ چکے ہیں. اللہ سے ڈریں اس بات سے, ورنہ ہر مسلمان ہر نماز میں بد دعا کرے گا ان کے لیے. اور حکمرانوں کو خوف آنا چاہیے اس بات کا کہ ایک مسلمان ملک کو بھوک اور پیاسا مارنے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی طرح بات بالکل واضح ہو چکی ہے. چند سالوں میں قحط پڑنے والا اس ملک میں, پوری دنیا میں قحط پڑے گا. ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں. انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے. آپ نوٹ نہیں کرتے کہ وہ لوگ جو کالا باغ ڈیم کینسل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا سے شکایت نہیں کرتے کہ تم ہمارا پانی کیوں روک رہے ہو؟ آپ نوٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ وہ ملٹی نیشنل اور گلوبل کمپنیز کے ساتھ شکایت نہیں کرتے کہ وہ سستے داموں فوڈ امپورٹ کر کے مہنگے داموں فوڈ کیوں واپس, خوراک کیوں واپس بھیجتی ہیں ہمارے ملک میں؟ آپ اس بات کو نوٹ نہیں کرتے کہ وہ تمام ایلیمنٹس کے جو پاکستان توڑنے کی اور صوبوں میں جنگ کروانے کی باتیں کرتے ہیں ان پہ فوکس آ جاتا ہے, ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرتے. چاہے بلوچستان لبریشن آرمی ہو جو ریاست کے خلاف بغاوت برپا کیے ہوئے ہو, وہ ان کے خلاف یہ کوئی بات نہیں کرتے. اور کالا باغ ڈیم کس نے کینسل کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکشن ہوئی اس بات کی؟ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ زائنسٹ فیصلہ ہے, یہ واشنگٹن سے آیا ہے, کیسنجر پلان کے مطابق آیا ہے. اس لیے آیا کہ پاکستان میں قحط برپا کرنا ہے. اس بات کو پوری قوم کو ہوش سے سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے. حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بد دعائیں ہوں ان کے لیے. یہ بات ہم بالکل واضح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ذخیرے اگر نہیں ہوں گے ہمیں تکلیف ہو جائے گی. اور پھر یہ لوگ جنہوں نے بینک اکاؤنٹس کا آپشن لیا ہوا اس ملک میں ہوں گے نہیں, خود اپنے راستہ نکالیں گے, یہ یورپ میں کہیں اور بیٹھیں گے اور مسلمان امت کو اور مسلمان قوم کو بھوکا مارنے کی بات کریں گے. ہم یہاں پہ پورا گیم پلان آپ کو سمجھا چکے ہیں. انشاءاللہ تبدیلی ہونی چاہیے, ہوگی, کیونکہ اب پاکستانی قوم سن رہی ہے اس بات کو. اب اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ گلوبل کنسپریسی ہے. پوری دنیا میں کھانے کو, خوراک کو, غلے کو کم کیا جا رہا ہے. یہ خود سٹاک پائل جمع کر رہے ہیں. ہمارے ملکوں میں پانی کی کمی کر کے صوبوں, دیکھیے سندھ میں اگر بندرگاہ ہے تو پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بلوچستان میں گیس ہے تو پورا پاکستان اس سے لیتا ہے.
فرنٹیئر کی بجلی بنتی ہے تو پورا پاکستان استفادہ کرتا ہے, کشمیر کا پانی آتا ہے تو پورا پاکستان لیتا ہے, اور اگر پنجاب سے غلہ نکلتا ہے تو پورا پاکستان اس کو استعمال کرتا ہے. یہ ایک وجود کے حصے ہیں. ان کی سازش یہ ہے کہ ان وجودوں کو چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑوا دیا جائے. اس بات کو سمجھیے گا, لسانیت پہ, صوبائیت پہ, قومیت پہ جو بات کرتا ہے بدترین دشمن ہے اللہ رسول کا اور مسلمانوں کا اور پاکستان کا. جس نے یہ بات کی کہ فائدہ اس کا صرف پنجاب کو پہنچے گا, یہ فائدہ صرف ایک صوبے کو پہنچے گا, یا بلوچستان کو پہنچے گا, یا فرنٹیئر کو پہنچے گا, وہ ملک و قوم اور ملت کا غدار ہے. شکلیں پہچان لیجیے ان لوگوں کی, نام سن لیجیے ان کے. زید صاحب, اس گرانڈ اسکیم کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اگر یہ پروپیگنڈا اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ ڈیم کو کینسل کیا جا چکا ہے, حالانکہ اس پہ اتنی فیزیبلٹی پہ اس کی اتنی کاسٹ آلریڈی اکرو ہو چکی ہیں, تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے اس کی بات سمپل ہے. پہلی بات تو یہی کہ قوم کو اویئر ہونا چاہیے کہ گیم پلان کیا ہے, اور جو قوم کے نمائندے اوپر بھیجے گئے کہ ان کی ذمہ داری کہ خیانت نہ کریں اس امت و قوم کے ساتھ. ہم اس پہ اس لیے تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ پاکستان کے خلاف مسلط کی گئی ہے. ان کو ہمارے اوپر ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوگی نعوذ باللہ. یہ ہمیں آپس میں لڑوائیں گے اور پانی اور قحط اور بھوک اور پیاس سے ماریں گے, جو پوری دنیا میں انہوں نے قحط برپا کیے ہوئے ہیں. جی, یہ ہم نے گلوبل تصویر آپ کو دکھا دی ہے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا, ان کا یہ نیکسس بہت پرانا ہے. اگلے پروگراموں میں ابھی ہمارے کئی پروگرام باقی ہیں اس موضوع کے اوپر, اور انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل بھی دیں گے آپ کو. بہت سے لوگ ہمارے پروگرام سن کے انہوں نے ای میلز کیے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گئی ہے, کہ ہم اس سارے معاملے کا حل کیسے نکلے گا. فکر نہ کیجیے, ہر معاملے کا حل دیں گے انشاءاللہ. اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ. اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ, اور انشاءاللہ بڑے لاجیکل سولوشنز ہوں گے. لیکن پہلے اویئرنیس ہے, ان تمام ایلیمنٹس کو ایکسپوز کرنا ہے جو دشمن کے ہماری صفوں میں موجود ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں ہماری صفوں میں, جو کھیل وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں ان زائنسٹ کے کہنے پہ. وی مسٹ ریکگنائز دا گیم پلان فرسٹ, جس کے بعد آپ ریسپانس ڈیولپ کریں گے. اینڈ وی شوڈ بی مور ڈیمانڈنگ ٹوورڈز آور لیڈرشپ. We should be more demanding towards leadership because they have to respond. ان کو جواب دینا اس بات کا کہ انہوں نے انڈیا سے شکایت کیوں نہیں کی اس بات کی کہ ہمارے ڈیم کیوں بنا رہے ہیں ہمارا پانی روکنے کے لیے. انہوں نے دنیا کے ان کارٹیل سے کیوں نہیں شکایت کی جو فوڈ سپلائی دنیا کی کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس بات کا کیا سولوشن دیا ہے کہ اگر ایک ڈیم کینسل کر رہے ہیں تو باقی کون سے ڈیم بنائیں گے اس کے نتیجے میں وہ, اور جو فوڈ کرائسس ملک میں بلڈ ہونے والا ہے, واٹر کرائسس بلڈ ہونے والا ہے, اس کا حل کیا ہے ان کے پاس. کینسل کرنا تو بڑی آسان بات ہے کہ ایک منسٹر نے کھڑے ہو کے کنارے پہ کہہ دیا اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ فیصلہ کس کا ہے. یہ منافق لوگ ہیں یہ لوگ, محتاط رہیے گا ان سے. اور دوسری بات ہم آپ سے کریں کہ دیکھیے یہ صرف ایک سٹیپ ہے, بیماریاں پھیلانا ایک ان کا دوسرا طریقہ ہے. جنگیں تو خود بخود برپا ہوں گی جب قومیں بھوکی اور پیاسی ہوں گی, تو یہ ان کی آبادی کم کرنے کے بہانے. یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے. ہم اگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے کہ تاریخی طور پر کئی سو سال سے, خاص طور پر اس وقت سے کہ جب انہوں نے اپنا کلونیل پیریڈ شروع کیا, جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی انہوں نے 1601 میں, اس وقت سے ان کا ایک ہی پیٹرن رہا ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز, زائنسٹ بینکرز اور امپائرز, یعنی حکومتیں جن کے فائنینسر زائنسٹ بینکرز ہوا کرتے تھے, اور جن ملٹی نیشنل کارپوریشن, ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی جو دنیا کو کالونائز کرنے گئی تھی, جس کی فائنینسنگ زائنسٹ بینکرز کر رہے تھے. وہی زائنسٹ بینکر جو بینک آف انگلینڈ بنا کر برٹش امپائر کو قرضے دے رہے تھے. آج کے دور میں بھی اگر آپ جن 11 کمپنیوں کے ہم نے نام لیے ہیں, آپ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام اٹھا کے دیکھیے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اکثر کی ڈیول پوزیشنز ہیں, یعنی ایک طرف ورلڈ بینک میں, ایک طرف آئی ایم ایف میں, ایک طرف پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے ان کی, یا فیڈرل ریزرو کے بورڈ میں ہے, دوسری طرف فوڈ کارٹیلز کے ان کے بورڈز میں ہیں. ان کا نیکسس ایک ہی ہے, کبھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کبھی بینکرز میں ہوتے ہیں, کبھی دنیا کی فوڈ سپلائی کنٹرول کرتے ہیں, یا کبھی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے بورڈ میں ہوتے ہیں. ان کا یہ سارا کھیل ایک ایکسس ہے, ایک گروپ ہے, ایک کارٹیل ہے, فری مسونک زائنسٹ اکنامک سسٹم جو دنیا کو غلام بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے. جی زید صاحب, یو ہیو گیون اس اسٹننگ فیکٹس ونس اگین. انہی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب نے ہمیں نیکسس پیش کیا بٹوین دا گورنمنٹس, دا بینکرز اینڈ دا ملٹی نیشنل کمپنیز. اب اس کا ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پیش کریں گے. زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی, اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہیں گے. ہم پاکستان کے پریزنٹ سے, بٹ وی وڈ لائک ٹو گو بیک 500 ایئرز بفور, کیونکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ مینٹلٹی آج نہیں بنی ہے. ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مینٹلٹی جو ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا میں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم کو تاریخ میں کلونیل پیریڈ میں تھوڑا سا جانا پڑے گا, اور ہم کچھ فیکٹس آپ کو یہاں پہ بتائیں گے. اس کے بعد ہم بلڈ کریں گے ہسٹری آف دی کلونیل پیریڈ, وہ اگلے پروگراموں میں ہم نے چلنا ہے, لیڈنگ اپ ٹو ٹوڈے. اس سے پہلے ہم نے جو کلونیل پیریڈ کا ہسٹری ڈسکس کی تھی, ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ خود ان کی سوسائٹیز پہ زائنسٹ بینکرز نے کس طرح قبضہ کیا, بینک آف انگلینڈ کیسے بنا, فیڈرل ریزرو کیسے بنا. آج ہم اس تاریخ کی طرف آئیں گے کہ جب دنیا پر انہوں نے 500 سال پہلے جب قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو آج یہ کر رہے ہیں کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ 500 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں قتل و غارت اور تباہی اور بربادی ان کا ایک شیوا رہا ہے. جو نیکسس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیے ایک بات سمجھیے گا,
اس سارے فساد کی بنیاد اور فنڈامنٹل جو ہے وہ زائنسٹ بینکرز ہیں. ایک طرف وہ برٹش امپائر کو فائنانس کیا کرتے تھے, جو ہم نے ڈسکس کی تھی بات کہ برٹش امپائر مقروض تھی زائنسٹ بینکرز. بالکل یہ کہنا چاہتی کہ پہلے برٹش امپیریلزم تھا, اب نیو امپیریلزم جو ہے وہ امریکہ کو ہم کہتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پیچھے دیر ہیز ٹو بی سم ون جو کامن فیکٹر آر دا زائنسٹ بینکرز, جو برٹش امپائر کو قرض دیا کرتے تھے. روتھشائلڈ کہا کرتا تھا کہ برٹش امپائر پر سورج نہیں ڈوبتا اور میں برٹش امپائر کو کنٹرول کرتا ہوں. یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے. اسی طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1601 میں, اس کے پیچھے بھی یہی زائنسٹ بینکرز تھے. ایک طرف ملٹی نیشنلز کے پیچھے بھی یہی ہیں, گورنمنٹس اور امپائرز کے پیچھے بھی یہی ہیں. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ فیکٹ آج بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. ناؤ دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو سمجھنے اور نوٹ کرنے کی ہے, کہ زائنسٹ یہودی ہمیشہ کرسچن ورلڈ کو استعمال کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں تباہی برپا کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. دوسرے لفظوں میں عیسائیوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. میں اس کی مثال صلیبی جنگوں سے دوں گا آپ کو. صلیبی جنگوں میں جو نائٹس تھے, ٹیمپلر نائٹس اینڈ ہاسپٹلر نائٹس, جو لیڈ کرتے تھے پرائمریلی, اور جب بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو بیت المقدس پہ حکومت جس کی بنی تھی وہ فری میسن زائنسٹ تھے. جس طرح آج اسرائیل بنا تھا, اسرائیل بنانے کی اٹیمپٹ انہوں نے کچھ صلیبی جنگوں میں بھی کی تھی. لڑنے والے اور مرنے والے عیسائی تھے. پوری عیسائی دنیا میں کروسیڈز کے نام پہ ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لاکھوں فوجی عیسائی دنیا سے آتے تھے. تھوڑے سے ٹیمپلر نائٹس لیڈ کرتے تھے ان کو, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے ٹکرا کر بیت المقدس پر خود قبضہ کر لیں. ایگزیکٹلی یہی اب ہوا ہے. عیسائیوں کو مسلمانوں سے لڑوا کر, امریکن فورسز ہے نا مسلمان دنیا میں, پوری دنیا میں جو جنگ مسلمانوں کی ہے وہ امریکنز کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کو چلانے والے زائنسٹ یہودی اور فری میسنز ہیں. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ کئی 100 سال سے سلسلہ ان کا پیٹرن یہی چلا آ رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی یہی تھے, بینک آف انگلینڈ کے پیچھے بھی یہی بینکرز تھے. ان کا جو اگلا نیکسس بنتا ہے وہ کیا, انہوں نے ایک نئی ٹرم ایجاد کر دی جس کو جوڈو کرسچن سیولائزیشن کہتے ہیں. دیکھیے تاریخ میں کبھی بھی یہ ٹرم موجود نہیں تھی. ہمیشہ یہ جوڈک سیولائزیشن تھی, یہودی تہذیب تھی, یا عیسائی تہذیب تھی. عیسائی تو یہودیوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. جہاں کہیں ان کو یہودی نظر آتا تھا اس کو اپنی مار مار کے نکالتے تھے. یعنی رومن کیتھولک چرچ نے تو کبھی یہودیوں کو معاف ہی نہیں کیا. یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, عیسائیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. جو رومن کیتھولک چرچ کی پاور کو ویک کیا گیا بائی انٹروڈیوسنگ پروٹیسٹنٹزم, اس کے پیچھے بھی کیا ایگزیکٹلی یہی ایلیمنٹ تھے. مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے رومن کیتھولک چرچ کا جو غصہ ہے عیسائیوں کے خلاف, یہودیوں کے خلاف, اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے. یہ نئی ٹرم جو انہوں نے نکالی ہے, جو عیسائی خود کہتے ہیں وی آر پارٹ آف جوڈو کرسچن سیولائزیشن, حالانکہ تاریخ میں کبھی عیسائیوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. اسی سے آپ ان کا نیکسس دیکھیے کہ اب یہ عیسائی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے یہ کہہ کر عیسائیوں کو کہ تمہارا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ کامن ہے مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے عیسائی امپائر حکومتیں ہمیشہ عیسائی رہی ہیں, یہودی تو کوئی حکومت ہی نہیں رہی تاریخ میں. کئی 100 سال سے جو امپیریل گورنمنٹس تھیں, امپیریل امپائرز تھیں, چاہے فرینچ ہوں, چاہے پورچوگیز ہوں, چاہے ڈچ ہوں, چاہے برٹش ہوں, یہ سارے کے سارے, یا اسپینش ہوں, یہ ساری کرسچن امپائرز تھیں. تو یہ عیسائی دنیا کی ڈیزائرز تھی امپیریلزم, وہ جاتے ملکوں پہ قبضہ کرنا. دوسری ان کی نفرت تھی مسلمانوں کے خلاف. ان زائنسٹ نے ان دو ایلیمنٹس کو بری طرح ایکسپلائٹ کیا. عیسائیوں سے یہ کہا کہ تم دنیا میں جاؤ حکومت کرو, اور مسلمانوں جہاں جہاں خاص طور پہ مسلمان علاقوں میں تم جا کے یا دنیا کے دوسرے ممالک پہ تم جا کے جب قبضے کرو گے تو وہ باقی تو انسان ہی نہیں ہے, چاہے وہ افریقہ کے ہوں, چاہے نارتھ امریکن ہوں, چاہے ساؤتھ امریکن ہوں, چاہے آسٹریلین ہوں, چاہے مڈل ایسٹ کے مسلمان ہوں. تو یہ کچھ فیکٹ سمجھ لیجیے گا. اگلے پروگراموں میں ہم ان ساری تفصیل کو ڈسکس کریں گے کہ فرام مڈل ایجز, میڈیول ایجز یا امپیریل ایج جو شروع ہوتی ہے ان کی, وہ لیڈ کرتی ہے آج کی دنیا پہ کس طرح. ان کا جو بنیادی تھرسٹ رہا ہے ہمیشہ کہ فائنانسنگ کر کے, امپائرز اور گورنمنٹس اور بادشاہوں کو اپنے قابو کر کے, ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ڈیولپ کر کے, استعمال کر کے, اور عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے, اور عیسائیوں کے امپیریل ڈیزائنز کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا میں تباہی برپا کر کے اپنا راستہ نکالیں. یہ کئی 100 سال سے کر رہے ہیں, آج بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, یہی پیٹرنز ہیں. دیٹس اب اے کوسچن. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ زائنسٹ نے استعمال کیا کرسچن سیولائزیشن کو مسلمانوں کے خلاف, لیکن ان دا پروسیس انہوں نے کرسچن سیولائزیشن کو بھی تو اپنا غلام بنا دیا ہے, ان کو بھی انسلیو کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. عیسائی دنیا اپنے آپ کو یہودیوں سے ایسوسیٹ تو کر رہی ہے, لیکن یہودیوں نے ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, تباہ برباد کر دیا عیسائی دنیا کو. ان کا ریلیجن سب سے پہلے تباہ. دیکھیے ہم آپ کو بتائیں, ہم صرف امریکہ کی مغرب کی سوسائٹی کی مثال لیتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے تو اکنامک مثال دی تھی کہ پوری ویسٹرن سوسائٹی غلام ہو چکی ہے, خاص طور پہ امریکن سوسائٹی کی جب نے بات کہی تھی کہ فیڈرل ریزرو کے وہ اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ وہ ہر چیز کریڈٹ اور قرض کے اوپر ہے, امریکن اکانومی تباہ ہو رہی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو سسٹم بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے انہوں نے, ان کی فیملی لائف تباہ ہو کے رکھ دی ہے. اس وقت ویسٹرن سوسائٹیز کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس فیملیز نہیں ہیں, ان کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, ان کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں, ان کا مذہب تباہ ہو چکا ہے. وہ ایک ایسی امورل کیریکٹر لیس سوسائٹی بن کر رہ گئی ہے کہ جس کے پاس اب ڈائریکشن نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اسپرچویلٹی یا روحانیت نہیں ہے, جس کے پاس کوئی سینس آف پرپز نہیں ہے. یہ ساری بڑی بھاری قیمت انہوں نے ادا کی ہے اس مادیت کو, اس ویسٹرن وے آف لائف کو, جس کو سو کالڈ پچھلے 40-50 سال میں یہ فالو کرتے چلے آئے ہیں. اور اس کی اس براہ راست اس ویسٹرن سوسائٹیز کی تباہی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مغربی معاشروں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے, یعنی اینٹی سیمیٹزم جسے یہ کہہ رہے ہیں. پورے یورپ میں مختلف ممالک میں نازی پارٹیز کا عروج ہو رہا ہے, آسٹریا میں عروج ہوا ہے, جرمنی میں عروج ہوا ہے, مختلف علاقوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ وہاں کے جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تباہ برباد کرنے والے یہودی ہیں. وہاں یہ ریکگنیشن آ چکی ہے کہ ان کو بھی استعمال کیا, ریکگنیشن آ چکی ہے. اب یہودیوں کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب عیسائی یہودیوں کے خلاف اٹھنا شروع کرتے ہیں, یہ عیسائیوں کی توجہ مسلمانوں کی طرف کر دیتے ہیں. جی, اس کی ہم اب اگلے پروگرام میں پوری تفصیل ڈسکس کریں گے. اٹس اے فیسینیٹنگ کوسچن, اٹ نیڈس اے ویری سیریس انالیسس کہ آج کیا وجہ ہے کہ عیسائی دنیا مسلمانوں پر چڑھتی چلی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. یعنی خود یورپ کے اندر بھی فیشسٹ اور نیو نازی پارٹیز اور نازی پارٹیز کا عروج ہو رہا ہے. آسٹریا میں تو باقاعدہ وہ ہیڈر کے نام سے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی عروج پہ آ گئی تھی, اس کو انہوں نے بڑے مشکل سے ختم کیا. جرمنی میں یہ کانسیپٹ بلڈ ہو رہے ہیں اور یہ سارے ہم اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. ایک بہت انپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے آج ہم نے فلسافیکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیا ہے, اور اس کو بلڈ کر کے ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کی پوری تفصیل ڈسکس کریں گے, اس کا سولوشنز بھی دیں گے. تو پریشان نہ ہوئیے گا, ہر چیز کا حل موجود ہے انشاءاللہ. صاحب ویل کنٹینیو ود دس فیسینیٹنگ ٹاپک, لیکن آج کے لیے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویورز, انٹل نیکسٹ ٹائم ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.